ساقی کوثر، ساقی کوثر جب میرا میر میں خانہ بنا، ساقی کوثر جب میرا میر میں خانہ بنا، یہ چاند سورج خم بنے اور ہر نجم پیمانہ بنا۔ ساقی کوثر جب میر میں خانہ بنا، چاند سورج خم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا، اور حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا۔ حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا، یہ دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا۔ یہ دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا، اور اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لب اعجاز تک، اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لب اعجاز تک، یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا۔ اور آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، اے مسلمان، آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، دل کو پہلے الفت احمد کا کاشانہ بنا۔ آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے، دل کو پہلے الفت احمد کا کاشانہ بنا۔ اور یہ چاند کی رفعت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے؟ چاند کی رفعت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے؟ عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا۔ چاند کی رفعت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے؟ عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، کوئی بہت گاڑھی گفتگو نہیں کروں گا، احادیث رسول کی تلاوت کر کے ترجمہ کرنے کی جسارت اب اس وقت نہیں رکھتا۔ حضرات بس چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ اہل عرب کے درمیان آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو وہ تاریک پہلوؤں سے گزر رہے تھے، تاریک ایام سے گزر رہے تھے، ظلمت سے گزر رہے تھے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ عرب کے لوگ جو لکو دک صحرا میں تھے، جن کے پاس بارش کا کوئی سامان نہ ہوتا تھا، کاشتکاری کے لیے صرف اور صرف بنجر زمینیں تھیں، ان کے پاس کاشتکاری کے لیے کوئی بہتر زمین نہ تھی، وہ لوگ لا علم تھے، ان کے اندر ہوش و خرد چیز نہ تھی جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی ان کو نوازتا۔ یعنی عرب جو تھے، عرب لکو دک صحرا میں رہتے تھے، بنجر زمینیں تھی، پہاڑیوں کی حکمرانی تھی، بتوں کی پرستش تھی، ان کے پاس علم نہ تھا۔ باوجود اس کے آخر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو وہاں مبعوث کس لیے فرمایا؟ آخر ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے، یعنی اپنے نبی کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر کوئی نہ کوئی تو خوبی رہی ہوگی۔ صرف ان کے بدتمیزیوں کی وجہ سے یا ان کی گمراہیوں کی وجہ سے تو نہیں نہ بھیجا۔ حضرات جب آپ تاریخ کا مطالعہ کو پتا چلے گا کہ وہ لکو دک صحرا میں رہنے والے عرب جن کے پاس علم و ہنر نہ تھا، جن کے پاس دانش مندی و عقل مندی نہ تھی، جن کے پاس جو ہے کاشتکاری کے لیے زمینیں نہ تھی، وہ اس چیزوں سے تو عاری و خالی تھے، لیکن ان کے پاس ضرور کچھ ایسی چیز تھی جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے۔ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا عرب اگرچہ تاریخ پہلوؤں سے گزر رہے تھے، اگرچہ ان کی ہسٹری جو ہے وہ تابناک ہے، لیکن ان کے اندر کچھ خوبیاں تھیں۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ جب تاریخ پڑھیں گے تو پتا چلے گا وہ سخاوت و فیاضی میں بہت آگے تھے، وہ عہد و وفائی میں بہت آگے تھے۔ جب وہ کسی سے پرومس کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے، تو اس وعدہ کو نبھاتے تھے چاہے ان کی جان چلی جائے۔ حضرات آؤ دیکھو سخاوت و فیاضی کی اگر بات آئی ہے تو آؤ دیکھو عرب کا پہلے حال کیا تھا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل آخر عرب کا حال کیا تھا؟ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، عربی کتابوں میں جائیں گے، سیرت ابن ہشام پڑھیں گے، اردو کتابوں کی طرف آئیں گے، ضیاء النبی پیر کرم شاہ الازہری کی پڑھیں گے، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ عرب آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل کس طرح سخی و فیاض ہوا کرتے تھے۔ حضرات کتابوں میں آیا ہے عرب کی فیاضی سخاوت کی بات اس طرح تھی کہ رات کی جب تاریکی ہو جاتی تھی، پہلے ایسے ہوتا تھا آپ کے اسی ہندوستان میں دور دراز تک گاؤں نہ ہوا کرتے تھے، صرف ایک گاؤں ہوتا تھا، باقی صحرا ہوا کرتے تھے، باقی بیابان ہوا کرتا تھا، لوگ ایک جگہ پر نہیں بستے تھے بلکہ کئی جگہوں پہ بسا کرتے تھے۔ حضرات عرب
کا یہ عالم تھا، اگر کہیں پر ایک گاؤں ہوتا، ایک بستی ہوتی تو سینکڑوں میل پر کوئی پایا نہ جاتا تھا۔ اب اگر کوئی رات میں سفر کر رہا ہو، رات میں ٹریولنگ کر رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کو دقت آئے گی، اس کو دشواری ہوگی، اس کو پانی نہیں ملے گی۔ تو عرب کی فیاضی و سخاوت کی یہ بات تھی، جب رات کی تاریکی چھا جایا کرتی تھی تو پہاڑیوں پر، ٹیلوں پر وہ آگ جلا دیا کرتے تھے۔ آگ جلانے کا مقصد و منشا یہ ہوا کرتا تھا کہ جب گزرنے والا اس جگہ سے گزرے گا، جانے والا اس جگہ سے جائے گا، اس لکڑی کے جلتے ہوئے آگ کو دیکھے گا یا کسی ایسی چیز کو دیکھے گا جس سے اس انسان کو پتا چل جائے گا ہو نہ ہو یہاں پر کوئی تو موجود ہے جو ہماری رکھوالی کر سکتا ہے، جو ہمارے ساتھ جو ہے فیاض و سخاوت کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، ہو نہ ہو کوئی ہمیں پانی تو پلا دے گا۔ اور یہی نہیں، عرب والوں نے صرف اس طرح فیاضی و سخاوت کا مظاہرہ نہ کیا، انہوں نے صرف لکڑیاں جلائی ہے۔ یاد رکھیے اگر لکڑیاں جلائی جائیں تو ممکن ہے راستہ چلنے والا نابینا ہو، اب جلتی بھی لکڑیوں کو تو نہیں نہ دیکھ سکتا۔ اب کیا کیا عرب والوں نے سوچا کہ دیکھو اگر جلتی ہوئی لکڑیوں کو نابینا بلائنڈ پرسن جو ہے نہیں دیکھ سکتا تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو انتظام کرنا چاہیے تاکہ جو گزر رہا ہو اس کو پتا چل جائے کہ یہاں پر بستی ہے۔ تو حضرات روایتوں میں آیا ہے کہ جب لکڑیاں عرب والے جلاتے تھے اسی لکڑیوں میں بخور ڈال دیا کرتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بخور کیا ہے؟ جس طرح ہمارے یہاں لوگ آگ میں لوبان ڈال دیتے ہیں تاکہ خوشبو ہو اور خوشبو جو ہے فضا کو معطر کر دے، اسی طرح عرب والے جب لکڑیوں میں آگ لگاتے تھے تو اس میں بخور ڈال دیا کرتے تھے تاکہ جب گزرنے والا گزرے تو اگر وہ نابینا ہو تو کم سے کم سونگ کر اس کو یہ پتا چل جائے کہ ہو نہ ہو یہاں پر انسان ہے، اگر جائیں گے تو کھانا پائیں گے، اگر جائیں گے تو پانی پائیں گے۔ اور یہی نہیں، صرف لکڑیوں میں بخور نہ ڈالتے تھے، صرف لکڑیاں نہ جلاتے تھے، ان کا ایک اپنا رواج تھا۔ حضرات وہ کہتے تھے ممکن ہے گزرنے والا گزر رہا ہو، جانے والا جا رہا ہو، نابینا بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ قوت شم جو ہے اس کے اسمیل کرنے کی جو قوت ہے، کیپیسٹی ہے، وہ بھی ختم ہو گئی ہو، لہٰذا اس کے لیے ان لوگوں نے کتوں کو پال رکھا تھا تاکہ جب رات کی تاریکی ہو جائے گزرنے والا گزرے گا اور لکڑیوں کو نہ دیکھ سکے گا جلتی ہوئی اور وہ جو خوشبو نہ سونگ سکے گا، تو کم از کم جب یہ کتے بھوکیں گے تو کتوں کے بھوکنے کی وجہ سے وہ انسان سمجھ جائے گا ہو نہ ہو کوئی تو ہے جو ہمارا پرشان حال ہے، ہو نہ ہو کوئی تو ہے جو ہمیں کھانا کھلا سکتا ہے۔ حضرات جس طرح وہ سخاوت و فیاضی سے پیش آیا کرتے تھے، ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا، جانتے ہو غلام کون ہوا کرتا تھا؟ غلام اس کو کہتے ہیں ایک شخص مان لیجئے ہے، میں نے اس کو کچھ پیسے دے دیے، پیسے دے کر میں نے خرید لیا، اب میں جو چاہوں گا وہی وہ کرے گا، جو میں کہوں گا وہی وہ کرے گا۔ حضرات ایک غلام سے ایک شخص کہتا ہے، اے واقد جا اور ٹیلے پر تو آگ لگا، اگر تیرے اس آگ جلانے نے، سوچ لے اے واقد یہ جو رات چل رہی ہے یہ رات ٹھنڈیوں کی ہے، ابھی جو ہوا چل رہی ہے وہ سرد ہے، بہت ہی نرم ہے، لوگوں کو پریشان کرنے والی ہے، جا واقد اگر تو آگ جلاتا ہے ٹیلے پر اور تیرے اس آگ جلانے نے کسی مہمان کو میری طرف کھینچ لیا اور میرے پاس آیا، میں نے اس کو کھانا کھلا دیا، تو جا آج سے تو آزاد ہے، یعنی تیرے آگ جلانے نے اگر کسی مہمان کو بلا لیا تو تو آزاد ہے۔ یاد رکھو اس طرح کی ان کی سخاوت و فیاضی ہوا کرتی تھی، وہ ایسے نہیں تھے کہ صرف ظلمتوں جو ہے ظلمتوں اندھیری میں گھوم رہے تھے، بلکہ ان کے اندر سخاوت و فیاضی تھی جس کے بنا پر رسول اکرم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے لیے چنا۔ آؤ دیکھو کون میں کس کی بات کرنے جا رہا ہوں، حاتم طائی کی۔ حاتم طائی یہ عرب کے ایک مشہور جو ہے فیاض و سخی انسان ہے۔ حضرات حاتم طائی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اس کی بیوی بیان کرتی ہے کہ ایک بار ایسی بات پیش آئی، اس صحرا میں ہم لوگ رہتے تھے، بارش کا کوئی نام و نشان نہ تھا، ہمارے جانور بھوک اور پیاس کی شدت سے مرنے لگے، ہمارے جانور بھوک اور پیاس کی شدت سے جب مرنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ہر انسان پریشان ہے، رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، میرے جو بچے ہیں جن کا نام عدی تھا اور ایک میری بیٹی جس کا نام صفانہ تھا، یاد رکھیے عدی کس کا نام ہے؟ یہ حضرت عدی کون ہے؟ عدی جس کا نام ہے وہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یعنی کہ ایسے صحابی ہیں جن سے کئی احادیث مبارکہ مروی ہیں، اور خاص طور سے حضرت عدی سے وہ احادیث مبارکہ
مبارکہ مروی ہیں جو احادیثیں شکار پر دلالت کرتی ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی انسان شکار کرنے جاتا ہے، اگر تیر کو بسم اللہ پڑھ کے مارتا ہے کسی جانور کو، حلال جانور کو، تو کیا وہ جانور حلال ہے یا حرام؟ اس کے حوالے سے جتنی بھی حدیثیں ہیں، اکثر حدیثیں حضرت عدی ابن حاتم کی طرف سے ہیں. حضرت عدی ابن حاتم کی ماں بیان کرتی ہے، کہتی ہے میرے بچے چھوٹے تھے، میرا شوہر حاتم عدی کو سمجھانے لگا، بہلانے پھسلانے لگا تاکہ ان کو سلا دیا جائے. میں اپنی بیٹی صفانہ کو بہلانے پھسلانے لگی تاکہ ان کو سلا دیا جائے. آخرکار جب وہ سو گئے، عدی نے میری دلجوئی شروع کی تاکہ اس کو سلا دیا جائے. آخرکار کہتی ہے میں نے سونے کا بہانہ کیا، میں نے یہ بہانہ کیا کہ میں سو گئی ہوں. جب حاتم کو پتا چلا، معلوم ہوا کہ میں سو گئی ہوں، تو اس نے اپنی نظر کو خیمے کی طرف دوڑایا. جب خیمے کی طرف اپنی نظروں کو دوڑایا تو کیا دیکھتا ہے؟ کوئی آنے والی آ رہی ہے. یاد رکھیے کہ اس وقت کی بات ہے کہ حاتم کے اپنے بیٹے، حاتم تائی کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بھوکے سو گئے ہیں. حاتم کی بیوی خود بھوکی سو گئی ہے، حاتم خود بھوکا ہے، سارے کے سارے لوگ بھوکے ہیں، جانور پریشانی سے مر گئے ہیں. بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شدت و پریشانی میں مبتلا ہیں. حاتم کی بیوی کہتی ہے میرے شوہر نے دیکھا ایک آنے والی عورت آ رہی ہے، میرے شوہر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے حاتم میں ایسے دو معصوم بچوں کے پاس سے آئی ہوں جن کی حالت یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے قریب ہے کہ وہ اپنی جان کو دے دیں، ان کی جان چلی جائے گی. اگر ان کو کھانا نہ ملا، اگر ان کو پانی نہ ملا تو ان قریب وہ موت کی گھاٹ اتر جائیں گے، ان قریب وہ مر جائیں گے. حاتم کہتا ہے اے عورت تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا تو اپنے بچوں کو میرے پاس لا، میں ان کو کھانا کھلاؤں گا، پیٹ بھر کے ان کو یہاں سے. حضرات وہ جب عورت چلی جاتی ہے، حاتم کی بیوی کھڑی ہوتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے کہ دیکھ تیرے اپنے بیٹے ہیں جو بھوکے سو گئے ہیں، میں بغیر کھانے کھائے ابھی تک ہوں، تو نے بھی ابھی کھانا نہیں کھایا ہے، تو غیروں کو بلا رہا ہے تاکہ ان کا پیٹ بھر دے گا، آخر تیرے پاس کیا ہے؟ آخرکار ہوا یہ کہ جب وہ عورت چلی گئی، یہ حاتم تائی دیکھو اس کے پاس جانور نہیں رہ گئے، اس کی گائیاں اس کی ساری چیزیں مر گئی ہیں، صرف اس کے پاس ایک گھوڑا تھا سواری کے لیے، ٹریول کرنے کے لیے اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس نے اس کو ذبح کر دیا. حضرات یاد رکھو گھوڑا ان کے اس وقت میں اس دور میں کھانا جائز تھا. حضرات اس نے ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد اس نے خود سے اپنے ہاتھوں سے بھوننا شروع کیا، ایک ہی گھوڑا تھا، بھوننا شروع کیا. جب عورت کے بچے آئے تو ان کو کھلانے لگا، پھر اس کو غیرت و حمیت آئی اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے یہ عار کی بات ہے کہ یہ لوگ کھائیں، میرا گھر کھائے، اور جو میرے محلے اور پڑوس کے لوگ ہیں یہ بھوکے سو جائیں. وہ اٹھتا ہے اور لوگوں میں جا کے اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں آؤ، جس جگہ پر آگ جل رہی ہے وہاں اکٹھا ہو جاؤ، میں نے سب کے لیے کھانا تیار کیا ہے. حضرات تو سوچے، اور راوی بیان کرتا ہے کہ جب حاتم تائی نے سب کو کھلا دیا، خود ایک چادر لیا اور خود اپنے چادر میں اپنے منہ کو لپیٹ کر بیٹھ گیا، خود نہ کھایا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ کس قدر فیاضی و سخا میں جو ہے مشہور تھے. ان کے پاس اگرچہ کھانے کی چیزیں نہ ہوتی تھی، پینے کی چیزیں نہ ہوتی تھی، لیکن وہ دوسرے کا خیال کرتے تھے. اب آؤ قرآن کی طرف آؤ اور حدیث رسول کی طرف آؤ، اور دیکھو اسلام کیا درس دیتا ہے. آقا کی بارگاہ میں صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای اعمال الاسلام خیر؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنے والا آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ کیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آقا فرماتے ہیں تطعم الطعام. اے انسان پوچھنے والا سن لے، اسلام نے سب سے بہتر عمل کھانا کھلایا ہے، یعنی تو لوگوں کو کھانا کھلا، یہی تیرا اعمال سب سے بہتر ہے. وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. جس کو جانتا ہے اس کو بھی سلام کر، جس کو نہیں جانتا ہے اس کو بھی سلام کر. تو اے لوگوں، کیا ہم لوگ عرب کے اس زمانے والوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں جن کے پاس ایمان نہ تھا، جن کے پاس اسلام نہ تھا، لیکن سخاوت و فیاضی کا یہ عالم تھا کہ خود تو بھوکے سو جاتے تھے لیکن اپنے پڑوسیوں کو، اپنے آنے والے لوگوں کو بھوکا سونے نہ دیتے تھے. ہم کیسے انسان ہیں؟ ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، ہمارے گرد و نواح کے لوگ بھوکے سو رہے ہیں، ہمارے اعزا و اقربا بھوکے سو رہے ہیں، اور ہم از خود پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں. حضرات حدیث پاک کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو اور یاد رکھنا کہ جب کوئی بات تمہارے ذہن
ذہن میں آئے کہ کون سا نیک عمل ہے، کون سا بہتر عمل ہے، تو اس حدیث پاک کو یاد کر لینا۔ آقا نے صحابی سے فرمایا تھا تقرأ السلام، یعنی تطعم الطعام و تقرأ السلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کے سلام بھی کرنا۔ حضرات یہ بات ہو گئی، بس مختصر سی بات ہے حضرات محترم، یہ تھی سخاوت و فیاضی کی بات کہ عرب کے درمیان کس قدر تھی، عرب والے کس قدر تھے۔ حضرات یہ عرب کی بات تھی۔ آگے آؤ دیکھو ان کے اندر صرف یہی چیز نہ تھی، ان کے اندر میں نے بتایا کہ صرف اسی وجہ سے رسول اکرم کو مبعوث نہ فرمایا گیا کہ ان کے اندر تاریکی و ظلمت تھی، بلکہ ان کے اندر کچھ تو خوبیاں تھی، میں نے بتایا فیاضی و سخاوت تھی۔ آگے چلیے، ان کے اندر وفا کو پورا کرنا تھا، یعنی جب وعدہ کرتے تھے، پرومس کرتے تھے، کسی سے وعدہ کرتے تھے تو اس وعدے کو نبھایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقام پر وعدے کے پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اے لوگو مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاؤ، میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاؤں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ کون فرماتا ہے؟ ہمارا رب فرماتا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر وعدے کی وفا کا حکم دیا گیا۔ یاد رکھیے جہاں پر نعروں سے استقبال کرنے، نعرہ تکبیر۔ خطیب ہندوستان حضور شاہ علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ کلکتہ سے چل کر کے آپ جیسے نیک لوگوں کے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں گونڈا کی اس عظیم الشان بستی میں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ حضرت کا سایہ دراز فرمائے، ان کے فیضان و کرم سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں ملک ہندوستان کا وہ خطیب جس کو ہم اور آپ علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ ہمارے یہاں تشریف لا چکے ہیں اور آپ کے روبرو ہیں۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ عرب کے درمیان اگرچہ کچھ برائیاں تھیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو خوبیاں تھیں، میں نے بتایا ان کے اندر سخاوت و فیاضی تھی، ان کے اندر وفا کو پورا، یعنی وعدہ جب کرتے تھے تو اس کو وفا کرتے تھے۔ اور اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہم لوگوں کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حکم بھی دیا ہے کہ ہم وعدے کو وفا کریں۔ حضرات یاد رکھیے، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں وعدہ وفا نہ کیا جا رہا ہو، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اس کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لابھ نہیں اٹھا سکتے، ایک دوسرے سے وہ لوگ بینیفٹ نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر کسی کے اندر عہد شکنی ہو، کسی کے اندر پرومس کر کے اس کو توڑنے کی عادت ہو، تو یاد رکھیے وہ لوگ ایک دوسرے سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ عرب کا یہ دستور تھا، عرب کا یہ حال تھا، اگر کوئی انسان وعدے کو وفا کرتا، وعدے کو پورا کرتا تو لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، لوگ اس کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے، ریسپیکٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر اسی جگہ پر اگر کوئی انسان وعدے کو پورا نہ کرتا، عہد شکنی کرتا، وعدے کو توڑتا، تو لوگ اس کو ذلیل و خوار سمجھا کرتے تھے، اس کی کوئی عزت و وقار نہ ہوا کرتی تھی۔ حضرات محترم، آئیے دیکھتے ہیں حضرات امرؤ القیس کو کون نہیں جانتا۔ امرؤ القیس جب ایک بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، وہاں جاتے ہوئے اس نے ایک سمعول نامی شخص کو اپنی زرہ دے دی۔ زرہ کیا چیز ہے؟ جنگ میں استعمال کی جانے والی چیز ہے، اس نے دے دیا، کہا میں جب واپس آؤں گا تو مجھے واپس کر دینا۔ حضرات امرؤ القیس جاتا ہے، راستے میں یا کہیں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ دن کے بعد امرؤ القیس کا چچا جو ہے یا اس کے خاندان کا کوئی شخص آتا ہے اور امرؤ القیس نے جس کو اپنی زرہ دی تھی امانت کے طور پر، اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اس پہ اٹیک کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی یا میرے گھر والے کے یا میرے خاندان کے زرے کو، سامان کو واپس کر دو۔ حضرات سمعول نامی شخص جو ہے اپنے قلعے کے اندر اپنے خاندان والوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک بیٹا اس کا باہر رہ جاتا ہے، تو آنے والا یعنی حملہ کرنے والا اس بیٹے پر قابض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے سمعول، اگر تم نے میرے اس بندے کے زرہ کو واپس نہ کیا تو یاد رکھ میں تیرے اس بچے کو تیرے سامنے ذبح کر دوں گا، تیری آنکھوں کے سامنے اسے قتل کر دوں گا۔ آخرکار سمعول نے کیا کیا؟ اپنے گھر والوں سے ایڈوائس لیا، مشورہ لیا اور کہا تم لوگوں کا کیا کہنا
دینا ہے، کیا میں اس کو زنا کو واپس کر دوں، یعنی سامان واپس کر دوں یا نہ کروں؟ گھر والوں نے کہا واپس کرنا ہی ہوگا، اس لیے کہ ہمارا بچہ اس کے قبضے میں ہے۔ حضرات سارے لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن یاد رکھیے سمعول اپنے قلعے کے اوپر چڑھتا ہے اور کہتا ہے اے مجھ سے زنا مانگنے والے، یاد رکھ اگرچہ میرا بیٹا تیرے قبضے میں ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، جا کے میرے بیٹے کو قربان کر دے، اسے قتل کر دے، لیکن جو میں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو میں توڑوں گا نہیں، میں اس پرومس کو بھولوں گا نہیں۔ آخرکار اسی کی نگاہوں کے سامنے اس کے بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن سمعول نے اس امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اس سمعول نے اس زرہ کو لے جا کر اسی امرؤ القیس کے خاندان والے کو اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ حضرات تو یہ ہے ان کے وعدے، یعنی جب وہ وعدہ کرتے تھے تو وعدہ وفا کرتے تھے، اور وعدہ کر کے وہ وعدے سے مکرتے نہ تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں وعدہ خلافی کا جو ہے، وعدہ خلافی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے وعیدیں کیا آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علامت المنافقی ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو یاد رکھو علامت منافق تین ہیں، منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ کون سی؟ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا درس دے رہے ہیں کہ اے لوگو، گویا رسول کی اس حدیث پاک سے یہ درس ملتا ہے کہ عرب کے لوگ اگرچہ مومن نہ تھے، ایمان نہ لائے تھے، لیکن ان کے اندر وفا تھی، ان کے اندر جو ہے ایک ایسی بات تھی کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم سے پیش نہ آتے تھے۔ یاد رکھو اب بھائی کوئی ضروری تو ہے نہیں کہ سارے لوگ آئے تو نعرہ ہی لگا جائے، اس لیے تو ہم لوگوں کو بیٹھنے ہی نہ دیا جائے۔ کیا ضرورت ہے خطاب کرانے کی؟ ہے نہیں، کوئی ضرورت تو ہے نہیں، میرے خیال سے نہیں دینا چاہیے موقع، بہتر یہ ہے کہ موقع ہی نہ دیا جائے۔ کیا ضرورت ہے؟ مطلب اسٹیج کو کچھ بھی بنا لو یار، کچھ بھی کرتے رہو، کوئی مطلب ہی نہیں ہے کوئی۔ ذرا سی بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں عرض کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یاد رکھو اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ کے اندر بھی وہ علامتیں پائی جا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامه فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان او كما قال رسولنا الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جو انسان غدر کرتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے لوگو آؤ آؤ دیکھ لو یہ اس شخص کا جھنڈا ہے جو لوگوں سے غدر کرتا تھا، عہد شکنی کرتا تھا، لوگوں سے وعدہ وفا نہ کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ ہے مولا بولنے میں لفظاً مانن عمدن خطاً کوئی غلطی اسے معاف فرمائے۔ اقول بحضرت اللہ تعالیٰ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔